قیامت سے 30 سال پہلے کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ دنیا کے آخری سال، وہ لمحہ جب زمین کانپے گی، آسمان لرز جائے گا اور ہر ذی روح پر خوف طاری ہو جائے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت سے 30 سال پہلے دنیا پر کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی؟ کون سی آوازیں آسمانوں سے سنائی دیں گی؟ اور زمین پر کیا ایسا واقعہ پیش آئے گا جس سے انسانیت کی چیخیں نکل جائیں گی؟ یہ کوئی کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، جس کی پیشگوئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے صدیوں پہلے فرمائی تھی۔ وہ نشانیاں، وہ لمحے جو انسان کو دہلا دیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ راز، وہ حقائق جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ زمین اپنی آخری ہچکیاں لے رہی ہوگی، درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ جائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں بکھر جائیں گے اور سمندر اپنی حدود توڑ کر شہروں کو نگل جائیں گے۔ 29 سالوں میں دنیا ایک ایسی کیفیت میں داخل ہوگی جہاں انسانوں کا سکون چھن جائے گا، ظلم و ناانصافی اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی۔ انسان کا خون بہانے کو اپنی فتح سمجھیں گے، ظالم حکمراں ہوں گے، انصاف کا فقدان ہوگا اور ایمان کو بچانا دنیا کا سب سے بڑا چیلنج بن جائے گا۔ ہر زبان پر ایک ہی سوال ہوگا، کیا یہ قیامت کی نشانیاں ہیں؟ آسمان سے خوفناک آثار ظاہر ہوں گے جنہیں دیکھ کے لوگوں کے دل حلق میں اٹک جائیں گے۔ زمین کے اندر سے ایسی آوازیں آئیں گی کہ ہر انسان لرز جائے گا۔ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، ایک کالی دھند پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے خوفناک منظر ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دجال جیسا سب سے بڑا فتنہ ظاہر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ یاجوج ماجوج زمین کو اپنی وحشت و بربادی سے بھر دیں گے۔ ان تمام نشانیوں کے باوجود کچھ لوگ دنیا کی محبت میں اندھے ہو کر اپنی آخرت برباد کر بیٹھیں گے۔ یہ محض خیالی داستان نہیں ہے، یہ حقیقتیں ہیں جن کی نشانیاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دی تھیں، اور آج ہم ان نشانیوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مکمل ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ ان آخری 30 سالوں میں انسان کی ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا جب ہر شخص اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ ہم آپ کو ان نشانیوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، وہ نشانیاں جو آپ کے دل کو دہلا دیں گی، وہ حقائق جو شاید آپ نے کبھی نہ سنے ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو وہ معلومات ملیں گی جو نہ صرف آپ کے ایمان کو مضبوط کریں گی بلکہ آپ کو آنے والے وقت کے لیے بھی تیار کریں گی۔ یہ ویڈیو محض ایک کہانی نہیں، ایک حقیقت ہے، ایک الارم ہے، ایک انتباہ ہے، تاکہ ہم خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر سکیں۔ ہمیں جاننا ہوگا کہ ہم ان فتنوں سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع بر وقت مل سکے۔ آج کی ویڈیو میں وہ سب کچھ آپ کے سامنے لایا جائے گا جسے جان کر آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہر لمحہ آپ کو ایک نئی حقیقت سے روشناس کرائے گا اور آخر میں آپ کے پاس سوچنے کے لیے بہت کچھ ہوگا۔ ناظرین، علامات قیامت سے مراد قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کا ظہور قیامت سے قبل ہوگا۔ متعدد احادیث میں قیامت کی بہت سی علامات ملتی ہیں اور قیامت سے پہلے کے بہت سے حالات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ قیامت کے دن کی علامات اور نشانیاں ایسی چیزیں ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، اور ان کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ ان نشانیوں کو چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ چنانچہ ان میں سے چھوٹی علامات عمومی طور پر ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، اور انہی میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو رونما ہو کر گزر چکی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بار بار رونما ہو۔ تو کچھ ایسی ہیں جو رونما ہونے کے بعد مسلسل مشاہدے میں آ رہی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو ابھی تک رونما نہیں ہوئیں لیکن وہ بالکل بعینہ رونما ہوں گی، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جب بڑی نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت کے بالکل قریب رونما ہوں گی اور ان کے بعد قیامت قائم ہونے میں بہت ہی تھوڑا وقت رہ جائے گا۔ قیامت کی علامت صغریٰ میں سے سب سے پہلی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی وفات ہے۔ پچھلی آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب نبی الساعہ لکھا ہے، جس کے معنی ہے قیامت کا نبی، یعنی آپ وہ آخری نبی ہوں گے جن کی امت پر قیامت قائم ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات، بیت المقدس کی فتح، فلسطین کے شہر امواس میں رونما ہونے والا طاعون، اولاد نافرمان ہو جائے گی، بیٹیاں تک ماں کی نافرمانی کرنے لگیں گی، دوست کو اپنا اور باپ کو پرایا سمجھا جانے لگے گا، علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی،
دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لیے حاصل کریں گے، نااہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے، اور ہر قسم کے معاملات، عہدے اور مناصب نااہلوں کے سپرد ہو جائیں گے۔ جو جس کام کا اہل اور لائق نہ ہوگا وہ کام اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ لوگ ظالموں اور برے لوگوں کی تعظیم اس وجہ سے کرنے لگیں گے کہ ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں۔ شراب کھلم کھلا پی جانے لگے گی، زناکاری اور بدکاری عام ہو جائے گی، اعلانیہ طور پر ناچنے اور گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، گانے بجانے کا سامان، آلات موسیقی بھی عام ہو جائیں گے۔ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے، جھوٹ عام پھیل جائے گا اور جھوٹ بولنا کمال سمجھا جانے لگے گا۔ امیر اور حاکم ملک کی دولت کو ذاتی ملکیت سمجھنے لگ جائیں گے۔ امانت میں خیانت شروع ہو جائے گی۔ امانت کے طور پر رکھوائی جانے والی چیزوں کو لوگ ذاتی دولت سمجھنے لگیں گے۔ نیک لوگوں کے بجائے رذیل اور غلط کار قسم کے لوگ اپنے اپنے قبیلے اور علاقے کے سردار بن جائیں گے۔ شرم و حیا بالکل ختم ہو جائے گی، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، ایمان سمٹ کر مدینہ منورہ کی طرف چلا جائے گا جیسے سانپ سکڑ کر اپنے بل کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دین پر قائم رہنے والے کی وہ حالت ہوگی جو ہاتھ میں انگارہ پکڑنے والے کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگیں گے، مال غنیمت کو اپنا مال سمجھا جانے لگے گا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی فرمانبرداری شروع ہو جائے گی، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک مرد 50 عورتوں کا نگراں ہوگا۔ فتنوں کا ظہور پذیر ہونا، انہی فتنوں میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، جنگ جمل، صفین، خوارج کا رونما ہونا، واقعہ حرہ، قرآن کریم کو مخلوق کہنے کا فتنہ شامل ہے۔ حجاز میں بہت بڑی آگ کا رونما ہونا، یہ آگ 7ویں ہجری کے درمیان سن 654 ہجری کو لگی تھی اور بہت بڑی مقدار میں تھی۔ جن لوگوں کے زمانے میں یہ آگ لگی تھی انہوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں سن 654 ہجری کو مدینہ نبویہ کی مشرقی جانب حرے کے عقب میں آگ لگی جو کہ بہت بڑی تھی۔ شام اور دیگر علاقوں کے لوگوں نے اسے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے، اور مجھے بھی اہل مدینہ میں سے اس نے بتایا جس نے یہ آگ دیکھی تھی۔ علم قبض ہو جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ علم قبض اس طرح ہوگا کہ اہل علم فوت ہو جائیں گے، جیسے کہ صحیح بخاری و مسلم میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ زنا عام ہونا، سودی لین دین پھیل جانا، ہر سمت آلات موسیقی عام ہونا، بکریوں کے چرواہے عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے، خواتین کا باریک اور تنگ لباس زیب تن کرنا، مومن کو سچے خواب آنا، جھوٹی گواہی عام ہونا اور سچی گواہی چھپانا، عورتوں کی تعداد زیادہ ہونا، جزیرہ عرب کا دوبارہ سرسبز و شاداب ہونا، درندوں اور جمادات کا انسانوں سے باتیں کرنا، رومیوں کی تعداد بڑھنا اور مسلمانوں سے ان کی جنگ، قسطنطنیہ فتح ہونا۔ قیامت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے 30 بڑے کذاب اور دجال آئیں گے۔ ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ عراق کا مشہور دریا فرات سونے کا ایک پہاڑ یا سونے کا خزانہ ظاہر کرے گا جس پر لوگ لڑیں گے، چنانچہ اس لڑائی میں ہر 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ ممکن ہے کہ سونے کے پہاڑ یا سونے کے خزانے سے مراد عراق کا تیل ہو، واللہ اعلم۔ جب یہ علامتیں ظاہر ہو چکی ہوں گی تو سخت قسم کا عذاب شروع ہوگا، اس میں سرخ آندیاں آئیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، کچھ لوگ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے، لوگوں کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی، پھر پے در پہ کئی نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، حضرت حذیفہ ابن اسد غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف آنے نکلے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا: نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، نمبر 4 سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا۔ 6، 7 اور 8ویں نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خسوف یعنی 3 مقامات پر زمین کے دھنس جانے کا ذکر فرمایا، ایک تو مشرق کے علاقے میں، دوسرے مغرب کے علاقے میں اور تیسرے جزیرۃ العرب کے علاقے میں۔ ایک اور حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ نیز ایک روایت میں 10ویں نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے
یا عدن کے آخری کنارے سے آگ کے نمودار ہونے کے بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ مسلم۔ پیارے دوستو، آپ نے اس روایت میں قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائیں۔ جہاں تک ان نشانیوں کی ترتیب کا معاملہ ہے تو اس بارے میں آپ کو محدثین اور اہل علم کی آراء سے آگاہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو بڑی نشانیاں اپنی امت کو بتائی ہیں، ان میں سب سے پہلی نشانی دخان ہے، جو ایک بڑا دھواں ہوگا جو ظاہر ہو کر مشرق سے مغرب تک تمام زمین پر چھا جائے گا اور مسلسل 40 روز تک چھایا رہے گا۔ اس کی وجہ سے تمام لوگ سخت پریشان ہو جائیں گے۔ مسلمان تو صرف دماغ و حواس کی کدورت اور زکام میں مبتلا ہوں گے، مگر منافقین و کفار بے ہوش ہو جائیں گے، اور ان کے ہوش و حواس اس طرح ہو جائیں گے کہ بعضوں کو کئی دن تک ہوش نہیں آئے گا۔ یاد رہے اس دھوئیں کا نام دخان ہے، جیسا کہ اس دھوئیں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ دخان کی آیت نمبر 10 میں بھی موجود ہے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ان کے تابعین کے قول کے مطابق اس آیت میں اسی دھوئیں کا اشارہ کیا گیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ اس دن وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم سے اس عذاب کو دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں۔ اب ان کے نصیحت قبول کرنے کا وقت کہاں ہے، حالانکہ ان کے پاس واضح ہدایت دینے والے رسول آ چکے تھے۔ پھر انہوں نے اس رسول سے اعراض کیا اور کہا، یہ سکھائے ہوئے دیوانے ہیں۔ سورہ دخان آیت 10 سے 14۔ یاد رہے کہ اس آیت میں آسمان کے دھوئیں لانے سے مراد قرب قیامت میں دھوئیں کا ظاہر ہونا، جیسا کہ قتادہ نے کہا کہ اس آیت کے معنی ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کے ساتھ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان پر واضح دھواں چھا جائے گا۔ ناظرین، اس آیت میں دخان یعنی دھوئیں کے متعلق مفسرین کے مختلف قول ہیں۔ اس دھوئیں کی حقیقت کو جاننے کے لیے اقوال کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ پہلا قول، جس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور زید بن علی، حسن اور ابن ابی ملیکہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ دخان دھواں قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ یہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، یہ قرب قیامت میں 40 روز تک ظاہر ہوگا اور آسمان اور زمین کی فضا کو بھر لے گا۔ مومن پر اس کا اثر زکام کی صورت میں ہوگا اور کافر و فاجر کی ناکوں میں داخل ہو کر ان کے کانوں کے سوراخوں سے نکلے گا، ان کا دم گھٹنے لگے گا، اور یہ دھواں جہنم کے آثار میں سے ہے۔ اس حوالے سے دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان سے دھواں لانے سے مراد کفار کی بھوک کی کیفیت ہے، جیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دخان دھوئیں سے مراد کفار کی بھوک کی کیفیت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مسلسل سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ان کے خلاف دعا کی تو ان پر قحط آ گیا۔ بھوک کی شدت سے جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تو وہ ان کو دھوئیں کی طرح نظر آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے ان سے وہ کیفیت دور کر دی۔ اگر اس سے مراد قیامت کا دھواں ہوتا تو وہ ان سے دور نہ ہوتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ دھواں اس لیے ظاہر ہوا کہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلسل نافرمانی کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف دعا کی کہ اے اللہ، ان پر ایسے قحط کے سال مسلط کر دے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا تھا۔ پھر ان پر قحط آ گیا، ان پر سخت مصیبت آ گئی، حتیٰ کہ انہوں نے ہڈیاں کھا لیں۔ ان میں سے ایک شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو اس کو آسمان دھوئیں کی طرح نظر آتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جب آسمان واضح دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ ہے دردناک عذاب۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ لوگ لائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا، یا رسول اللہ، مضر کے لیے بارش کی دعا کیجئے، یہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مضر کے لیے؟ تم تو بہت جری ہو۔ پھر آپ نے بارش کی دعا کی، بارش نازل ہو گئی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، انکم عائدون، بے شک تم کفر کی طرف لوٹنے والے ہو۔ پھر جب یہ بارش ہونے سے مطمئن ہو گئے تو پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ پھر اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے سورہ دخان کی آیت نمبر 16 ہے، جس دن ہم بہت سخت گرفت کے ساتھ پکڑیں گے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سے مراد یوم بدر کا انتقام ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں قیامت کی دوسری نشانی کی۔ تو یاد رہے کہ 10 بڑی نشانیوں والی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو دوسری بڑی نشانی بتلائی ہے وہ دجال کا ظہور ہے۔ یاد رہے کہ دجال کے فتنے کو اس کائنات کا سب سے بڑا فتنہ بتایا گیا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا
تو آئیے دجال کے بارے میں آپ کو مکمل تفصیل بتاتے ہیں کہ دجال کی شکل و صورت کیسی ہوگی، دجال کے مکر کیا ہوں گے، وہ کہاں موجود ہے اور کہاں اس کا ظہور ہوگا، اور اس کا قتل کون کرے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگت کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، بروایت صحیح بخاری و مسلم۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، بروایت صحیح مسلم۔ اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا، بروایت مسلم شریف۔ یہاں سے اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ ناظرین، تیسری بڑی نشانی ہے دابۃ الارض۔ دابۃ الارض سے مراد ایک عجیب الخلقت اور نادر شکل کا جانور ہے جو مسجد حرام میں کوہ صفا و مروہ کے درمیان سے برآمد ہوگا اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ جانور چوپائے کی صورت میں ہوگا جس کی درازی 60 گز کی ہوگی۔ اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفا جو کعبہ کے مشرقی جانب واقع ہے یکایک زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری ہوگی۔ تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی فرد بشر اس کا پیچھا نہ کر سکے گا اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارا نہ پا سکے گا۔ جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ جو صاحب ایمان ہوگا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے چھوئے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو کافر ہوگا اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری سے سیاہ مہر لگا دے گا اور اس کے منہ پر کافر لکھ دے گا۔ پیارے دوستو، تفسیر ابن کثیر کے مطابق جس جانور کا یہاں ذکر ہے یہ لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین حق کو چھوڑ بیٹھنے کے وقت آخری زمانے میں ظاہر ہوگا، جبکہ لوگوں نے دین حق کو بدل دیا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مکہ شریف سے نکلے گا، بعض کہتے ہیں کہ کسی اور جگہ سے۔ ابو داؤد میں ہے کہ دابۃ الارض 3 مرتبہ نکلے گا، دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا اور اس کا ذکر شہر یعنی مکہ تک نہ کوئی پہنچے گا، پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑھ جائے گا، یہاں تک کہ مکہ میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔ پھر جب لوگ اللہ کی سب سے زیادہ حرمت و عظمت والی مسجد الحرام میں ہوں گے، اسی وقت اچانک دابۃ الارض انہیں وہیں دکھائی دے گا کہ رکن مقام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا۔ لوگ اسے دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے۔ یہ مومنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے منہ کو مشل روشن ستارے کے منور کر دے گا۔ اس سے بھاگ کر کوئی نہ بچ سکے گا اور نہ چھپ سکے گا، یہاں تک کہ ایک شخص اس کو دیکھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے گا۔ یہ اس کو کہے گا اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، پھر اس کی پیشانی پر نشان کر دے گا اور چلا جائے گا۔ اس کے ان نشانات کے بعد کافر و مومن کا صاف طور پر امتیاز ہو جائے گا، یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا کہ اے کافر میرا حق ادا کر، اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق ادا کر۔ یہ روایت حذیفہ بن اسید سے بھی مروی ہے۔ اب تذکرہ کرتے ہیں ناظرین باقی نشانیوں کا۔ دوستو، قرآن پاک کی سورہ انعام آیت نمبر 158 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ اس کے سوا کسی بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آئیں، مگر جس روز تمہارے پروردگار کی کچھ نشانیاں آ جائیں گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کافروں کو اور پیغمبروں کے مخالفوں کو اور اپنی آیات کے جھٹلانے والوں کو اور اپنی راہ سے روکنے والوں کو ڈرا رہا ہے کہ کیا انہیں قیامت کا انتظار ہے، جبکہ فرشتے بھی آئیں گے اور خود اللہ قہار بھی۔ وہ بھی وقت ہوگا جب ایمان بے سود اور توبہ بھی بیکار ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے۔ جب یہ نشان ظاہر ہو جائے گا تو زمین پر جتنے لوگ ہوں گے سب ایمان لائیں گے، لیکن اس وقت ایمان محض بے سود ہوگا۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی اور حدیث ہے کہ جب قیامت کی 3 نشانیں ظاہر ہو جائیں تو بے ایمان کو ایمان لانا، خیر سے رکے ہوئے لوگوں کو اس کے بعد نیکی یا توبہ کرنا کچھ سود مند ظاہر نہ ہوگا۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کا آ جانا، دابۃ الارض کا ظاہر ہو جانا۔ ایک اور روایت میں اس کے ساتھ ایک دھوئیں کے آنے کا بیان بھی ہے، اور حدیث میں ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے بیشتر جو توبہ کر لے اس کی توبہ مقبول ہے۔ بعض کا ماننا ہے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا قیامت کی نشانیوں میں آخری نشانی ہوگی، جبکہ مذکورہ حدیث میں سورج کا نکلنا 4 نمبر پر بیان ہوا ہے۔ اگلی نشانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے۔
یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا۔ چنانچہ آپ ایک دن شام کے وقت آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینار پر اتریں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اس کو دروازہ لد پر قتل کریں گے۔ لد شام میں ایک موضع کا نام ہے اور بعض حضرات اس کو فلسطین کے ایک موضع کا نام بتایا ہے۔ پھر آپ کا نکاح ہوگا اور آپ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے اور آپ علیہ السلام کی تدفین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، جیسا کہ دجال کے ذکر میں اس کی تفصیل آپ نے ملاحظہ کی۔ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یک کے بعد دیگرے ہوگا، یعنی پہلے دجال کا ظہور ہوگا اور دجال کے زمانے میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، جو اللہ کے حکم سے دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ دوستو، اگلی نشانی یاجوج ماجوج کا انخلاء ہے، جو حدیث کی روح سے قیامت کی چھٹی بڑی نشانی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج دراصل دو قبیلوں کے نام ہیں جو یافس ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ دونوں قبیلے بہت ہی وحشی مگر طاقتور تھے۔ ان کا خاص مشغلہ لوٹ مار اور زمین پر فساد پھیلانا تھا۔ یہ قبیلے جس گھاٹی میں رہا کرتے تھے اس کو ذوالقرنین نے ایک ایسی دیوار سے جس کی بلندی اس گھاٹی کے دونوں طرف پہاڑ کی چوٹی تک پہنچتی ہے اور موٹائی 60 گز کی ہے، بند کرا دیا تھا تاکہ لوگ ان قبیلوں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جب قیامت آنے کو ہوگی اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں بہاوالا یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایک ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد یعنی دیوار تعمیر کر دے۔ اور قرآن پاک میں مزید اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ یاد رہے کہ یہ جو دیوار بنائی گئی تھی کوئی خیالی اور معنوی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ ناظرین، اگرچہ سد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے جس کے اوپر چڑھ کر یا اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ دوستو، اب ذکر کرتے ہیں زمین میں دھنسنے کا، جس کو مذکورہ حدیث میں 3 خسوف کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خسوف کا ذکر 3 نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ خسوف کے بارے میں ابن مالک نے کہا کہ عذاب الہی کے طور پر زمین کا دھنس جانا مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں واقع ہو چکا ہے، لیکن احتمال ہے کہ یہاں حدیث میں جن 3 خسوف کا ذکر فرمایا ہے وہ پہلے ہو چکنے والے خسوف کے علاوہ ہوں گے اور ان سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روئے زمین پر زمین کے پھٹ جانے یا دھس جانے کے 3 ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اثرات بہت ہی ہولناک ہوں گے۔ یوں تو دنیا میں پہلے بھی زمین کے پھٹنے کے ایسے کئی واقعات سننے کو مل چکے ہیں، لیکن جن واقعات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے وہ ہماری سوچ سے بالاتر ہے۔ وہ کس قدر بھیانک عذاب ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی بھی اس کے خوف سے بچ نہیں پائے گا۔ زمین کا دھنسنا قیامت کبریٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ کب ہونا ہے، کس جگہ ہونا ہے، اس کا علم تو اللہ پاک کی ذات اقدس ہی جانتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سمتوں کا اشارہ ضرور دیا ہے کہ ایک واقعہ اہل مغرب کی طرف ہوگا، وہ اس قدر بھیانک ہوگا کہ پورا مغرب اس کی خوف کی لپیٹ میں ہوگا، جبکہ دوسرا واقعہ اہل مشرق کی طرف ہوگا اور تیسرا واقعہ اہل عرب کی سرزمین پر ہوگا۔ یاد رہے کہ زمین کا دھنس جانا اللہ رب العزت کے احکامات کی پامالی، نافرمانی، ناشکری اور اس کے عذاب کو دعوت دینے کی طرف اشارہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے آنے والے وقت میں روئے زمین پر صرف بد کردار، گنہگار اور نافرمان لوگوں کا ڈیرا ہوگا جو کثرت گناہ کی دلدل میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ لوگوں کے روز و شب اور مصروفیات کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہوتا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو و لعب میں رات گزاریں گے، جب صبح ہوگی تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے۔
اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جب صبح ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ آج رات بنو فلاں کو زمین میں دھسا دیا، آج رات فلاں قبیلے کے گھروں کو زمین میں دھسا دیا گیا ہے۔ ان پر پتھر برسائے جائیں گے اور ان پر منحوس ہوا بھیجی جائے گی جو انہیں اسی طرح ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گی جس طرح قوموں کو ان کے شراب پینے، سود کھانے، مردوں کے ریشم پہننے، گانے بجانے والی عورتیں اختیار کرنے اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے بیخ و بند سے اڑا چکی ہے۔ دوستو، یہ تھا ذکر خسوف یعنی زمین کے دھس جانے کا۔ اگلی نشانی آگ ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ اس میں زمین حشر سے مراد ملک شام کا وہ علاقہ ہے جہاں وہ آگ لوگوں کو لے جا کر چھوڑے گی۔ بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس آگ کی ابتدا ملک شام سے ہوگی، یا یہ کہ ملک شام کو اس قدر وسیع و فراخ کر دیا جائے گا کہ پورے عالم کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں گے۔ بہرحال حدیث کے اس جملے کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اس آگ کا لوگوں کو ہانکنا حشر کے بعد ہوگا۔ اگرچہ زمین حشر سے مراد میدان حشر لیا جاتا ہے تو یقیناً یہ مفہوم پیدا ہوتا ہے کہ اس پر اعتراض بھی واقع ہوتا ہے، لیکن جب یہاں میدان حشر مراد ہی نہیں تو پھر کوئی اعتراض بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ نیز ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ وہ آگ حجاز کی سرزمین سے نمودار ہوگی، جبکہ یہاں حدیث میں اس کا یمن کی جانب سے نمودار ہونا بیان کیا گیا ہے۔ لیکن قاضی ایاز نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کی نشانی کے طور پر جس آگ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک نہیں دو ہوں گی، اور وہ دونوں لوگوں کو گھیر کر ہانک کر زمین حشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائیں گی، یا یہ کہ وہ آگ تو ایک ہی ہوگی جو ابتدا میں یمن سے نکلے گی لیکن اس کا ظہور حجاز کی سرزمین سے ہوگا۔ اس موقع پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس سلسلے میں بخاری کی جو روایت ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق کی طرف سے گھیر ہانک کر مغرب کی طرف لے جائے گی، جبکہ حقیقت میں وہ آگ سب سے آخری علامت ہوگی، جیسا کہ یہاں حدیث میں مذکور ترتیب سے بھی واضح ہوتا ہے۔ پس اس تضاد کو اس تعویل کے ذریعے دور کیا جائے گا کہ قیامت کی سب سے آخری نشانی مذکورہ آگ ہوگی، اور بخاری کی روایت میں اس آگ کو جو سب سے پہلی نشانی قرار دیا گیا ہے وہ تو اس اعتبار سے ہے کہ آگ قیامت کی ان نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہوگی جن کے بعد دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز باقی نہ رہے گی، بلکہ ان نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کے ساتھ ہی سور پھونکا جائے گا۔ ان کے برخلاف یہاں حدیث میں جن نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک نشانی کے بعد بھی دنیا کی چیزیں باقی رہیں گی۔ دوستو، روایت میں ایک ایسی ہوا کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ یہ روایت بظاہر اس روایت کے خلاف ہے جس میں آگ کا ذکر ہے، بس ان دونوں روایتوں کے درمیان مطابقت و یکسانیت پیدا کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس دوسری روایت میں لفظ ناس سے مراد کفار ہیں، اور ان کو ہانکنے والی آگ ہوا کے سخت جھکڑ کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تاکہ ان کفار کو سمندر میں دھکیلنے کا عمل زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پورا ہو۔ نیز مذکورہ آگ جس کا پانی آگ کی صورت میں تبدیل ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ قیامت کی بڑی نشانیوں کا۔ اب بات کرتے ہیں قیامت کی اس نشانی کے بارے میں جو جید علماء کے مطابق قیامت سے 30 سال پہلے ظاہر ہوں گی۔ علماء بتاتے ہیں کہ قیامت آنے سے 30 سال پہلے عورتیں بانجھ ہو جائیں گی، یعنی بچے پیدا ہونا بند ہو جائیں گے، یعنی قیامت بچوں پر برپا نہیں ہوگی، اور قیامت آنے سے کچھ لمحے پہلے کلمہ گو اور نیک لوگ ایک ایسی ہوا یعنی زیرو آکسیجن کے ذریعے ان کی موت ہو جائے گی، اور یہ موت بالکل بھی دردناک نہ ہوگی۔ قیامت شرکیہ، ظالم، راشی، زانی اور آخری وقت تک توبہ نہ کرنے والوں پر برپا ہوگی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ نشانی آج مغربی ممالک میں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب ایسے نظریے کے ساتھ لوگ سامنے آ رہے ہیں کہ انسانوں کو بچے نہیں پیدا کرنے چاہیے اور آہستہ آہستہ انسانوں کی نسل ختم ہو جانی چاہیے۔ اس فلسفے کو اینٹی نیٹلزم یا بچوں کی پیدائش کے خلاف ایک مہم کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس تصور کا آغاز قدیم یونان میں ہوا تھا، تاہم حال میں سوشل میڈیا کے استعمال سے اس خیال کو دوبارہ فروغ دینے کا موقع ملا ہے۔ فیس بک اور ریڈٹ پر درجنوں اینٹی نسلٹ گروہز موجود ہیں، جن میں سے چند میں ممبران کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ ریڈٹ پر ایسے ہی ایک گروپ میں 3500 ممبران ہیں، جبکہ فیس بک پر موجود درجنوں اینٹی نیٹلسٹ گروپس میں سے صرف ایک ایسا ہے جس میں 6000 لوگ شامل ہیں۔ اس خیال کے حامی افراد پوری دنیا میں ہیں اور ان کے پاس اس کی حمایت کی مختلف وجوہات ہیں، جیسے خاندانی امراض، مستقبل کی نسلوں کا تکلیفوں سے تحفظ، آبادی بڑھنے کی فکر اور ماحولیاتی تبدیلی وغیرہ۔ تاہم انجام ان سب کو ایک ہی چاہیے: دنیا سے انسانی وجود کا خاتمہ۔
حالانکہ زمینی سطح پر ابھی یہ مہم معمولی ہے، لیکن بچے پیدا کرنے کی مخالفت کرنے والی اس سوچ کا عکس اب دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے ہونے والے بڑے مباحثوں میں نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پر گزشتہ دنوں برطانیہ میں شہزادہ ہیری نے کہا کہ ماحولیات کے بارے میں فکر کے باعث وہ اور ان کی اہلیہ 2 سے زیادہ بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے۔ یہ سب باتیں قیامت کی ان نشانیوں کو پورا کرتے نظر آ رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب عورتیں بچہ پیدا کرنا بند کر دیں گی یا چھوڑ دیں گی، اس کی وجہ کوئی بھی ہو۔ ناظرین، مذکورہ حدیث میں جن قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی ترتیب کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی جس نشانی کا ظہور ہوگا وہ دھواں ہے، اس کے بعد دجال نکلے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، پھر یاجوج ماجوج نکلیں گے، پھر دابۃ الارض نکلے گا، پھر آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا۔ یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تمام روئے زمین پر اہل ایمان کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ سارے کفار مسلمان ہوں گے، ان کا ایمان مقبول ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر یہ کہا جائے کہ مغرب کی جانب سے آفتاب کا طلوع ہونا دجال کے نکلنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے سے پہلے ہوگا، تو ظاہر ہے کہ جو کفار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہوں گے ان کا ایمان مقبول قرار نہ پائے گا، کیونکہ آفتاب مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اس وقت کسی کافر کا ایمان قبول کرنا معتبر نہیں ہوگا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایمان قبول کرنے والے تمام لوگوں کا ایمان معتبر ہوگا اور وہ مسلمان مانے جائیں گے۔ پس حدیث میں مذکورہ نشانیوں کو جس ترتیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے وہ نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کی اصل ترتیب نہیں ہے۔ اصل ترتیب کا علم اللہ ہی کو ہے، اس لیے اس ترتیب میں اختلاف کا تذکرہ کرنا بے سود ہے۔ جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی تب حکم الہی سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ پھر جب اللہ کو منظور ہوگا تب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، جس سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے۔ پھر سب جن و انس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ نیک اعمال انجام دینے والوں کو جنت میں اور برے اعمال انجام دینے والوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ قرآن مجید میں قیامت کے جو احوال بیان ہوئے ہیں وہ صرف اس دن کا ہلکا سا تصور دینے کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ ان کا تعلق متشابہات سے ہے۔ اس جہاں میں ان کی اصل حقیقت کا سمجھنا مشکل ہے۔ ہم ہر چیز کو اپنے مشاہدے، تجربے، علم اور اپنے فہم کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے انہی چیزوں کا حوالہ دیا جاتا ہے جن کا اس دنیا میں ہمیں تجربہ اور مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ چنانچہ قیامت کے احوال کو ہمارے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ صرف اصل حقیقت کا ہلکا سا تصور ہے، جبکہ ان کی اصل حقیقت ان کے مقابلے میں نامعلوم کتنے گنا زیادہ ہوگی۔ اس کے باوجود اس ہلکے سے تصور یہ حقیقت کے پرتو سے بھی جنت کی نعمتوں اور دوزخ کی ہولناکیوں کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، جو اس انتباہ کے لیے کافی ہے کہ جو لوگ دوزخ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں وہ خدا کی نافرمانی ترک کر کے فرمانبردار بندے بن جائیں۔ اس کے باوجود لوگ آخرت کے عذاب سے متنبع نہ ہوں اور جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی زندگی گزار دیں، تو یہ انتباہ ان پر اتمام حجت کے لیے کافی ہوگا، جس کے بعد قیامت کے دن ان کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بن کر زندگی بسر کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اگر وہ اس راہ پر ثابت قدم رہیں اور اس راہ کی مشکلات اور مصائب کو برداشت کریں تو اس کے صلے میں وہ جنت کی نعمتوں کے حقدار ٹھہریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔